جا رہا ہے، زمین پر ٹکر کھانے کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ورنہ نماز تو ہر برے کام سے روک دیتی ہے۔ ایک حکایت میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا، ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا، اور کچھ مدت گزرنے کے بعد طالب وصال ہوا، شوق ہوا کہ میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر دو چار باتیں تو کر لوں۔ جب قریب گیا اس سے باتیں کرنے لگا، اور پھر اس کے آگے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جب خیال ظاہر کیا اپنا، وہ عورت بڑی پرہیزگار تھی، نمازی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی۔ اس عورت نے کہا ایک کام کر، میری ایک شرط ہے، اگر وہ تو شرط پوری کر گیا تو میں تیری بات کے ساتھ بالکل صحیح فیصلہ کرتی ہوں کہ جو تو بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں تیری بات مان جاؤں گی، میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کون سی شرط ہے، ذرا شرط تو بتائیں۔ عورت نے کہا کہ تو ایسا کر کہ جو مسجد میں امام نماز پڑھتا ہے، میری شرط یہ ہے کہ تو 40 دن اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، 40 دن کے بعد میرے پاس آنا، میں تیری بات مان جاؤں گی، میں سمجھ جاؤں گی کہ تو واقعی میرے ساتھ پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، میں تیری بات مان جاؤں گی۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو شرط کمال ہے، یہ تو مشکل ہی نہیں ہے، پوری ہو جائے گی۔ وہ گیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے گیا تو نمازی سوز والے تھے، نمازی درد والے تھے، جن کی صفوں میں کھڑا ہونا تھا۔ وہ نمازی بھی عشق والے تھے کہ جن کی نماز عشق والی تھی، اور پھر پڑھانے والا ایسا تھا، وہ بھی درد اور سوز والا تھا۔ یہ گیا، 40 دن کی شرط تھی، 40 دن اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز پڑھتا رہا لگاتار، 40 دن اس نے نماز قضا نہیں کی، 40 دن لگاتار نماز پڑھنے لگا، اور عشق اور سوز والے نمازیوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ جب 40 دن گزرے نا، اس کو عورت کا خیال نہ رہا۔ ایک مرتبہ گزر رہا سے گلی تھے تو وہی عورت آئی، اس کے ساتھ سے گزرنے لگی۔ اس نے کہا بس 40 دن اب تو پورے ہو گئے، تیری شادی پوری ہو گئی ہے، تو میری پوری شرط پر اتر گیا ہے، اب میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس نمازی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ وہ دن اور تھے، وہ دن اور تھے، اب میرے دل میں تیری تو محبت رہی ہی نہیں ہے، میں جس ذات کے ساتھ 5 وقت باتیں کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ اتنا پیار کیا ہے کہ میں اب اسی کے پیار کی علاوہ کسی اور کے پیار نہیں کر سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سوز والی نماز تھی۔ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ہر برائی سے روکتا ہے، نماز ہر برائی سے روکتی ہے، ہر بے حیائی سے روکتی ہے، پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بے حیائی سے کیوں نہیں رکتے؟ بے حیائی سے کیوں نہیں رکتے؟ کیوں چغلی سے نہیں رکتے؟ کیوں فلم و ڈراموں دیکھنے سے نہیں رکتے؟ نماز پڑھتے ہیں کیوں جھوٹ بولنے سے نہیں رکتے؟ نماز پڑھتے ہیں کیوں داڑھی مڈانے سے نہیں رکتے؟ نماز پڑھتے ہیں کیوں زنا کرنے سے نہیں رکتے؟ بات یہ ہے کہ ہماری وہ نماز درد سوز والی نہیں ہے، وہ نماز عشق والی نہیں ہے۔ اگر نماز درد اور سوز اور عشق والی نماز ہو تو ساتھ رہنے والے نمازی کو بھی بدل دیتی ہے، اپنی تو اور بات ہے، اپنی تو اور بات ہے۔ کھڑے ہونے والا نمازی بھی، اس کی بھی حالت بدل جاتی ہے، اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ قرآن بالکل صحیح فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ نماز ہر بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن بالکل صحیح فرما رہا ہے کہ نماز چغلی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نماز جھوٹ سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ نماز ہر برے کام سے روکتی ہے۔ نماز تو روکتی ہے،
مگر ہماری نماز وہ نہ رہی، ہماری وہ نماز وہ نہ رہی۔ تو دوست دعا کر کے مولا کریم وہ درد اور سوز اور عشق والی نماز ادا فرما دے، وہ درد والی نماز ہو، وہ سوز والی نماز ہو۔ ورنہ نمازی کی جو برکتیں ہیں، جو نماز پڑھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے ایک مثال دے کر فرمایا، توجہ میری طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا میرے صحابی ہو، میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں، آپ کا سوال اور ہمارے اوپر۔ حضور نے فرمایا ہاں میرا سوال ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ورنہ آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا جوابات۔ حضور نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، کوئی شخص دن کے اندر 5 مرتبہ اگر وہ چلتے پانی میں نہائے، کیا اس کے بدن پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں؟ جو آدمی 5 مرتبہ نہر کے اندر نہائے گا، پانی کے اندر نہائے گا، اس کے جسم پر میل کہاں سے آ گئی؟ جو 1 مرتبہ نہائے اس کے جسم پر میل نہیں رہتی، تو جو 5 مرتبہ دن میں نہایا گا اس کے بدن پر کیسے میل رہے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس میرے پیارے صحابہ یہی بات ہے، جو 5 مرتبہ نہر کے اندر نہائے اس کے جسم پر میل نہیں رہتی، اور فرمایا کہ جو 5 مرتبہ رب کی نماز پڑھے اس کے جسم پر گناہ کہاں سے آ گئے؟ اس کے گناہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب دوسری نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز سے لے کر تیسری نماز تک پھر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، لیکن ہماری نمازیں ہیں، ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک نہ جانے کتنے جھوٹ بول ڈالے، ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک نہ جانے کتنی چوریاں کر ڈالی، ایک نماز پڑھی دوسری نماز تک نہ جانے کتنے جناب جی گناہ کر ڈالے۔ کیا وہ نماز کاہے کی؟ وہ نماز کاہے کی ہے کہ جو نماز ہمیں برائی سے نہ روک سکے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل گواہی دیتا ہے، اس نمازی نے نماز ادا نہیں کی صحیح طریقے سے۔ جس میں نماز میں درد ہونا چاہیے، اس نے وہ نماز درد والی ادا نہیں کی۔ جس نماز میں سوز ہونا چاہیے، وہ نماز اس نے سوز والی ادا نہیں کی۔ ورنہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنتين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کے زمانہ میں باہر نکلے، جا رہے تھے راستے کے ساتھ ہی، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پت جھاڑ کا موسم تھا اور درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی، حضور نے درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور انہیں ہلایا تو جناب جی جو پتے تھے وہ گر پڑے نیچے، ٹہنیاں بالکل پتوں سے خالی ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، نماز ادا کرتا ہے،
فرمایا کہ اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے ان ٹہنیوں سے پتے جھڑ پڑے ہیں، جیسے ان ٹہنیوں سے پتے جھڑ پڑے ہیں، ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ نماز عشق اور درد اور سوز والی نماز ہے، درد والی نماز ہے، سوز والی نماز ہے، کہ جس نماز میں درد اور سوز ہو تو وہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ جو نماز ہر بہرئی اور ہر برے کام سے روک دیتی ہے، وہی نماز تو ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وہی نماز ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیر فرماتے ہوئے ایک سمندر کے کنارے پر سے گزرے۔ آپ نے ایک خوبصورت پرندے کا مشاہدہ فرمایا، خوبصورت پرندے کا مشاہدہ فرمایا، اور وہ اپنے آپ کو پرندہ کیچڑ کے اندر گندا کرتا ہے۔ جب وہ مکمل اس کا جسم گندا ہو جاتا ہے، پھر وہ اڑتا ہے اور چلا جاتا ہے پانی کے اندر، پانی کے اندر وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے جناب جی کیچڑ کے اندر اپنے جسم کو گندا کرتا ہے، پھر وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر وہ کیچڑ میں آتا ہے جسم کو گندا کرتا ہے، پھر وہ پانی میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس پرندے کا یہ حال تو حیران رہ گیا، عجیب بات ہے، یہ پرندہ آتا ہے کیچڑ کے اندر اپنے پورے کے پورے جسم کو جناب جی کیچڑ لگا دیتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، پھر پانی میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کمال یہ کھیل لگا ہوا ہے۔ آپ حیران رہے، دیکھ رہے، حیران ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے، آئے کلمت اللہ، اس پرندے کو مولا کریم نے بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، نبی آخر الزمان آئے گا اور اس کی امت گناہوں کے کیچڑ میں آلودہ ہو جائے گی، گناہوں کے کیچڑ میں آلودہ ہو جائے گی، اور پھر جب وہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے لگے گی وہ پھر گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گی جیسے یہ پرندہ جناب جی کیچڑ سے صاف ہو گیا ہے، جیسے یہ پرندہ کیچڑ سے صاف ہو گیا ہے، اس کی امت بھی ایسے گناہوں سے صاف ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا کاش کہ میں بھی اس نبی کی امت سے ہوتا، سبحان اللہ، کاش کہ میں بھی اس نبی کی امت سے ہوتا۔ یار جس امت کو اتنے بڑے تحفے عطا فرمائے گئے، گناہ مٹانے کا ڈھنگ دیا گیا، گناہ مٹانے کا طریقہ عطا کیا گیا، اور گناہ مٹانے کے لیے کئی تحائف دیے گئے، اگر وہ امت بھی رخ موڑ ڈالے، منہ موڑ جائے تحائف سے، تو پھر اس جیسا بد نصیب ہے کون ہے؟ اس جیسا بد نصیب کون ہے کہ جو ایسے تحائف کو اپنا بھی نہ سکے، ایسے تحائف کو نہ اپنا سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے ایک آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب کہ ظاہری بات ہے جب نمازی نماز پڑھتا ہے، سردیوں میں کتنی سردیاں ہوتی ہیں، برف جمی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر صبر کر کے وہ جناب جی وضو کرتا ہے اور اتنی صبر کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو مولا کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور نماز کا انسان پابند ہو نماز کا، تو نماز سے انسان کو بہت بڑی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک نیک بیوی تھی، نیک بیوی جو نماز کی بڑی پابند تھی، مگر اس کا جو خاوند تھا کافر تھا اور ظالم تھا، کسی کافر کے گھر میں آ گئی، ظالم بھی بڑا تھا،
وہ نماز سے اسے روکتا تھا اور مارتا تھا، کئی ظلم ڈھال دیتا تھا کہ تو نماز نہ پڑھا کر، مگر وہ نماز کو نہیں چھوڑتی تھی۔ ظلم ہونے کے باوجود نماز کو نہیں چھوڑتی تھی۔ ہم ہیں، ہمارا دوست مل جائے، آ جائے یار آپ کو ہم نماز پڑھا چائے پلاتے ہیں، چائے کے پیچھے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، آ جائے یار ہم حال حوال کرتے ہیں، حال حوال کرنے کی بجائے جناب جی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہم نے دوستیوں کو زیادہ ترجیح دی ہے، رب کے حکم کو تو ہم نے ترجیح نہیں دی۔ یہی واضح طور سامنے ہو رہا ہے نا کہ ہم نے رب کے حکم کو ترجیح نہیں دی، دوستوں کی دوستی کو ترجیح دے دی ہے، اور پھر اب تو ہم پر تو کوئی ظلم ہی نہیں ہو رہا، سکون سے گھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سکون سے گھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف ہم نہیں آتے۔ طرح طرح کی سہولتیں میسر ہیں، سہولتوں کے اندر ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، لیکن وہ نمازی تھے کہ جن کی درد اور سوز والی نماز تھی کہ ظلم ہونے کے باوجود پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس بیوی کے اوپر اتنا ظلم ہوتا تھا، نماز سے روکتا تھا خاوند، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا اس نے۔ اس کے خاوند نے ایک تجویز سوچی کہ کسی ذریعے یہ نماز کو چھوڑ دے۔ تجویز کیا تھی؟ اس نے کچھ مال دیا اپنی گھر والی کو، یہ مال لے اور اس کو گھر میں رکھ۔ اس نے مال لیا، گھر میں رکھ لیا، کچھ سونا چاندی تھے، اس نے گھر رکھ لیا، اور کچھ ہیرے بھی تھے، گھر رکھے۔ وقت گزرتا رہا، اس خاوند نے چال کیا چلی کہ وہ مال چوری اٹھا کر جا کر جناب جی دریا کے اندر ڈال دیا، دریا کے اندر پھینکا، تاکہ اس کا کوئی قصور نکل آئے، اس کا کوئی قصور نکلے۔ یہ جو مار کو برداشت نہیں کر سکتی تو چلو اور کئی تجویزیں ایسی ہیں۔ جیسے ہی اس نے مال دریا کے اندر پھینکا، دریا کے اندر ایک مچھلی تھی، اس نے ان جواہرات کو اور سونے کو کھا نگل لیا، یہ گھر آ گیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، پیچھے ایک مچھلیاں پکڑنے والا شکاری تھا، اس کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے سونا چاندی وہ زیورات کھائے تھے، جواہر کھائے تھے، وہی مچھلی پھنس گئی۔ اس نے اس کو پکڑا، شکاری کا کام ہوتا ہے، مچھلی ہاتھ میں آ گئی، بیچ ڈالی۔ وہ جناب جی چلتا چلتا بیچتے ہوئے اسی گلی میں آیا جس گلی میں اسی کا گھر تھا۔ تو اس عورت کے شوہر نے چاہا مچھلی خریدوں، اس نے جہاں مچھلی لی اور وہی مچھلی اس کے نصیب میں آ گئی۔ وہ مچھلی لے کر گھر آیا، گھر والی کو دیا کہ اس مچھلی کو صاف کرو۔ وہ مچھلی صاف کرنے لگی، جب پیٹ اس کا چاک کیا تو وہی جواہر اور وہی سونا اور وہی چاندی اس کے پیٹ سے نکلا۔ عورت پہچان گئی کہ یہ وہی جواہر ہے، اس نے اٹھائے اور چھپا کر رکھ دیے۔ وقت گزر گیا، جب اس نے مانگے اسے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تجھے، عورت گئی گھر کے اندر سے، اس نے وہی سونا، وہی جواہر، وہی چاندی اٹھائی اور اپنے شوہر کو دے دی۔ شوہر حیران رہا کہ میں تو اس مال کو دریا میں پھینک چکا تھا، اور پھینکنے کے باوجود پھر اس کے ہاتھ میں کیسے آ گئے؟ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں جو چال چل رہا ہوں اس کا رب اس پر بھی قادر ہے، اس کا رب اس پر بھی قادر ہے کہ جس کی یہ نماز پڑھتی ہے۔ اس نے مال وہی اٹھا کر اسے دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس سے عبرت حاصل نہ کی، اس مال سے اس کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے عورت کو اٹھا کر گرم تندور میں پھینک دیا۔ گرم تندور میں پھینکا تو رب کی بارگاہ میں وہ مئی عرض کرنے لگی، مولا میں نے تیری خاطر ظلم سائے، تیری رضا کی خاطر ظلم سائے، جو ظلم کرتا رہا، میں نے تیرے فرض کو نہیں چھوڑا، جو تو نے حکم دیا تھا میں نے تیرے حکم کو نہیں چھوڑا۔ مولا اب تو مہربانی فرما، میں نے تیرے حکم کو نہیں چھوڑا تھا، تو ہی ہے جو مجھے اس کے عذاب سے، اس کے ظلم
نجات دینے والا ہے۔ جیسے ہی اس کو تندور میں پھینکا، مولا کریم نے کرم فرمایا جناب جی، آگ کا جلتا ہوا تندور ہی گلزار بن گیا اس کے لیے۔ آگ میں جلتا ہوا تندور ہی اس کے لیے گلزار بن گیا۔ یہ نماز کی برکت تھی۔ یہ نماز ہے جو انسان کو عزت بھی دیتی ہے، اور یہی نماز ہے جو انسان کو بڑے بڑے جناب جی ظلم سے بچا لیتی ہے، اور یہی نماز ہے جو انسان کو بڑے بڑے جناب جی نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہیں تین چیزیں۔ ایک یہ کہ نماز جناب جی ظلم سے بچاتی ہے، اور نماز نقصان سے بچاتی ہے۔ جیسے اس کی چوری ہوئی، نماز پر اس نے پابندی کی، مولا کریم نے کرم فرمایا کہ اس نے بڑے نقصان سے بچ گئی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ظالم اگرچہ ظلم کرتا رہے مگر نمازی صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں جھکا رہے تو مولا کریم ظالم کے ظلم سے بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے بات، یہ ہے کہ نمازی وہی درد اور افسوس والی نماز ادا کریں جو نماز صحابہ کرام ادا کرتے تھے۔ مولانا نور محمد صاحب قادری چشتی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک علماء اہل سنت میں سے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جو کئی کتابیں لکھ گئے اور ان کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ علماء حق میں سے تھے، علماء حق میں سے تھے۔ وہ تعریف کرتے ہیں مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میری آنکھوں کے سامنے ایک تجربہ گزرا ہے۔ ہمارے گاؤں میں چور آ گئے، چور، اور چوری کرنے لگے تو لوگوں کو پتہ چلا، لوگ اٹھے اور ان چوروں کے پیچھے چلے۔ چور بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگتے بھاگتے جیسے مسجد کے قریب گزرنے لگے تو چوروں نے کہا چلو یار یہ تو پیچھے آ جائیں گے، اسی نماز میں اسی مسجد میں چلے جائیں۔ وہ مسجد کے اندر گئے، انہوں نے ہر کسی نے اپنی اپنی نماز ہی لی تھی، نہ ہی نماز کا ٹائم تھا نہ ہی وقت تھا، انہوں نے نیت کر لی نماز کی۔ لوگ آئے چوروں کو تلاش کرتے کرتے، چور کہیں سے نہ ملے، مسجد کے قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نماز ہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، چور کہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ تو نماز ہی ہے۔ لوگ چلے گئے، انہوں نے بڑی بڑی نوافل ادا کی، بڑی بڑی رکعتیں کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا، نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ لی، تو ان میں سے ایک ڈاکو کہنے لگا یار بات عجیب ہے کہ جو نماز ہمیں اتنے بڑے جرم سے ہمیں نماز نے بچا لیا، لوگوں کی مار سے ہمیں نماز نے بچا لیا ہے، جو آج کی مصیبت سے ہمیں نماز بچایا ہے، کل قیامت یہ جہنم کی مصیبت سے بھی ہمیں بچا سکتی ہے، کیوں نہ ہو کہ توبہ کی جائے۔ مولانا نور محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے گروہ جو تھا چوروں کا، پورے کے پورے گروہ نے ہی مسجد میں کھڑے ہو کر توبہ کر لی۔ نماز برے کام سے روکتی ہے، نماز ہی تو ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر لگاتی ہے۔ اگر ہم نماز کے قریب ہی نہ آئیں، سیدھے راستے پر کیسے جائیں گے؟ نماز تو ہے جو برے کام سے انسان کو بچاتی ہے، ہر ظلم سے بچاتی ہے، ہر برے کام سے بچاتی ہے۔ حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک نیک عورت تھی جو پابند نماز تھی، اس نے ایک مرتبہ تندور میں روٹیاں لگائیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اس نے نماز شروع کر دی، روٹیوں کو ہٹانا چھوڑ دیا۔ ٹائم جو نماز کا شروع ہوا، نماز کی پابند تھی، کام کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنا۔ ہم تو ہے کہ کام میں لگے رہتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یار میں تو فلاں کام میں مصروف تھا، میری نماز قضا ہو گئی۔ میں یار پانی لگا رہا تھا فصل کو، میری نماز قضا ہو گئی۔ میں یار وہ فلاں جگہ پہ گیا رقبے پر چکر لگانے کے لیے، تو وہ چھینٹیں اٹھی میرے کپڑوں پر آئیں، لہٰذا بس نماز کیا پڑھوں گا یار، جب کپڑے پاک نہ ہو۔ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیے۔ تو اس عورت نے تندور میں روٹیاں لگائیں، نماز کا ٹائم ہوا، اس نے نکالنی چھوڑ دی، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔
ادھر سے شیطان لائن آیا، اس نے طرح طرح سے وسوسے ڈالے اس کے ذہن میں، نماز سے ہٹانے لگا کہ تو نماز کو چھوڑ دے، روٹیاں تیری جل گئی ہیں۔ اس عورت نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کاش کہ وہ عورت تھی، کاش کہ اس عورت والا درد اور سوز نماز والا ہمارے دلوں میں آ جائے۔ بڑی بات ہے، ہم تو مرد ہو کر بھی گئے گزرے ہیں، اگر وہ عورت اتنے درد اور سوز سے نماز پڑھتی ہے تو ہم مرد ہو کر پھر ان عورتوں سے گئے گزرے ہیں۔ اس نے شیطان کی طرف توجہ نہ دی، اپنے رب کو منانے میں لگی رہی، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے میں لگی رہی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے تو دل میں کئی خیالات آ جائیں تو کہیں رقبے کو پانی لگا رہے ہوتے ہیں، کہیں گندم کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ کام کر دیا یار میں وہ فلاں چیز جو بیچ لوں کتنا مجھے منافع آئے گا، وہ اگر فلاں چیز میری ہو جائے تو کتنا مجھے منافع آ جائے گا۔ نماز میں تو ہم یہ حساب و کتاب لگا رہے تھے۔ اس عورت نے شیطان کی بالکل ایک بھی نہ سنی، توجہ تک بھی نہ دی۔ شیطان نے پھر کیا کیا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اس بچے کو اٹھا کر جلتے تندور میں ڈال دیا۔ عورت نے پھر بھی توجہ نہ دی، پھر بھی توجہ نہ دی۔ بس یہی بات تھی کہ جس رب کی جو فرض ادا کر رہی ہوں نا، وہی رب میری آل اولاد کو بھی اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ بس یہ دل میں رہا، توجہ تک بھی نہ دی۔ بچہ جلتا ہے جل جائے، لیکن میں رب کے فرض کو نہیں چھوڑ سکتی، میں رب کے فرض کو نہیں چھوڑ سکتی، بچہ جلتا ہے جل جائے۔ اس نے نماز پڑھی، مکمل نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ادھر سے اس کا خاوند آ گیا۔ جیسے خاوند آیا، اس نے دیکھا کہ تندور کے اندر اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جو انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ گیا اور جا کر ہاتھ لگایا کہ یہ جو بچہ ہے انگاروں کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے۔ جیسے ہاتھ لگایا تو انگارے تو گرم تھے، اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو انگارے گرم ہی نہیں لگ رہی، انگاروں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور انگاروں کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو تو ہوا کچھ نہیں۔ اس نے نکالا اسے، اور نکالا اتنے تک وہ عورت بھی نماز سے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ شخص گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا نبی اللہ، مجھے اس بات نے حیران کر دیا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا، یہ انگاروں کے اوپر بیٹھ کر انگاروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے انگاروں کو ہاتھ لگایا تو انگارے گرم تھے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بچے کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیوی کو بلاؤ جو گھر میں رہتی ہے۔ بیوی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل نے تیرے بچے کو اس مصیبت سے بچایا؟ اس عورت نے بتایا کہ یا پیغمبر، یا نبی اللہ، بات یہ ہے کہ میں تین کام پابندی سے کرتی ہوں، تین کام پابندی سے کرتی ہوں۔ ایک یہ کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں اسی وقت ہی وضو کر لیتی ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جس وقت بھی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے میں ہر چیز کو، ہر کام کو چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو جاتی ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھ پر جو بھی مصیبت آ جاتی ہے میں صبر کر لیتی ہوں اور اپنے رب پر چھوڑ دیتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس یہ تین چیزیں ہیں۔ اس مرد سے کہا کہ یہ تین چیزیں ہیں تیری گھر والی کے اندر، یہ تین چیزیں ہیں، جب بے وضو ہوتی ہے تو وضو کر دیا، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز ادا کرتی ہے، جب کوئی تکلیف آن پڑتی ہے تو نماز جناب کی صبر کر لیتی ہے، اپنے رب پر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں تھیں، ان تین چیزوں کی وجہ سے مولا کریم نے اس کی اولاد کو اس مصیبت سے محفوظ کروا دیا ہے۔ تو دوست بات یہ ہے، توجہ میری طرف، بات یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی عورت یہ تین چیزیں اپنائیں۔ جب وضو ٹوٹا وضو کر لیا، نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی، مصیبت آئی مصیبت پر صبر کر لیا۔ گھر میں رہنے والی یہ عورت، اب اس حدیث سے یہ باتیں بھی ثابت ہوتی ہیں کہ گھر میں رہنے والی عورت ہو، اس کو وضو کے مسائل کا بھی پتہ نہ ہو، تو یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ شرع شریف کے اندر 4 استاد ہو سکتے ہیں عورت کے،
شرع شریف کے اندر عورت کے صرف 4 ہی استاد ہیں. عورت کا باپ عورت کا استاد ہے، عورت کا بھائی عورت کا استاد ہے، عورت کا شوہر عورت کا استاد ہے، اور عورت کا بیٹا بھی عورت کا استاد ہے. ان 4 استادوں سے عورت پڑھ سکتی ہے. بس حضور نے فرمایا کہ ان 4 سے علاوہ کسی اور کو استاد بنائے گی تو نقصان اٹھائے گی. ان 4 بات یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں ہماری عورت کو وضو کرنے کا پتہ نہ ہو، یہ استاد کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان استادوں کو پتہ نہیں ہے مسائل کا؟ کیا ان 4 استادوں نے دین نہیں سیکھا؟ جب دین نہیں سیکھا، اپنی شاگردنی کو بتایا نہیں، گھر میں جو رہنے والی ہے جب اس کو پتہ نہیں ہے، وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، پھر وہ وضو کا پتہ نہیں ہے تو وضو کرے گی کیسے؟ وضو کر بھی لیا ہے تو وضو کے ارکان ایسے چھوٹ گئے کہ نماز ہی نہیں ہوئی، طہارت ہی پوری نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوئی. جب نماز ہی نہیں ہوئی تو بے برکتی پھر چھا گئی، پھر طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگی. واللہ بخدا اگر عورت گھر میں رہ کر بالکل دین کے مطابق رہ کر اگر وہ ہر وقت بوضو رہتی ہے، نماز کا جب وقت آ جائے تو نماز پڑھتی ہے اور بالکل صبر سے کام لیتی ہے، واللہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے نا. اگر اس زمانے کی عورت کو رب پورے گھر کو محفوظ رکھتا ہے ہر مصیبت سے، تو آج اس نبی کی امت میں سے اس عورت جو گھر میں رہنے والی ہے، اس کے گھر کو بھی مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے